کیا آپ کو پتا ہے سال 2017 میں ایک عجیب ایجاد کی گئی اور اس ایجاد نے سائنسدانوں کو کافی ڈرا دیا، اور یہ سال ڈراؤنے سالوں میں سے ایک تھا، کیونکہ اسی سال جولائی اگست کے وقت میں فیس بک کے ایک ایکسپیریمنٹ نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ جی ہاں، میں اسی فیس بک کی بات کر رہا ہوں جو آپ ہم سب استعمال کرتے ہیں۔ مصنوعی ذہانت کو انسان کی حیرت انگیز ترین ایجاد میں سے ایک کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اسی شعبے کے برقی رفتار طریق نے جہاں اس مستقبل کے لیے بہت سی امیدیں پیدا کر دی ہیں، وہیں ایک انجانے خوف کو بھی جنم دیا ہے۔ اسی کی تازہ ترین مثال سوشل میڈیا کمپنی فیس بک کے وہ دو روبوٹس ہیں جنہوں نے اپنی مصنوعی ذہانت سے ایک نئی زبان تخلیق کر لی اور اس زبان کو استعمال کرتے ہوئے آپس میں گفتگو شروع کر دی۔ ہوا یہ تھا کہ فیس بک کے انجینئر ایک بہت ایڈوانس چیٹ بوٹ بنانے لگ گئے۔ چیٹ بوٹ ہوتے ہیں نا، اگر آپ موبائل میں سے میسیج کرتے ہو تو وہاں سے آٹومیٹکلی رپلائی آتا ہے۔ اس اپلیکیشن کی لنک نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گی۔ آپ اصل میں مشین سے بات کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ہیلو ہائی کر کے بالکل ایک انسان کی طرح بات کرتا ہے۔ تو فیس بک انجینئر ایسے ہی چیٹ بوٹ بنانے میں لگ گئے تھے جو بس ہائی ہیلو نہیں بلکہ ہنس کے، رو کے، ناراض ہو کے، غصہ کر کے بالکل ایک انسانی آواز میں بات کریں۔ ایسے ہی ایکسپیریمنٹ کے دوران فیس بک کے ایک انجینئر کو ایک عجیب خیال من میں آیا کہ چلو دو روبوٹس کو انسانوں سے نہیں بلکہ آپس میں بات کراتے ہیں۔ انہوں نے دو بوٹس کا نام رکھا ایلیکس اینڈ باب، اور آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ ان دونوں نے آپس میں بات کرنا سٹارٹ کر دیا۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست شہباز علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکوری کائنات۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی حیران کرنے والی ہے، تو ویڈیو کو بنا اسکپ کیے فل دیکھیں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز آپ ہمارے اس چینل ڈسکوری کائنات کو اس لال والے بٹن کو دبا کر سبسکرائب کرتے ہوئے اس گھنٹی کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ایسی مزیدار ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے، اور اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیں۔ تو ناظرین، ان روبوٹس نے آپس میں کیا کہا اس کی کاپی یہ رہی۔ بوب I can everything is else۔ پھر ایلیکس نے آگے کہا ایلیکس balls have zero to me Bob you I everything else۔ ایلیکس ball have ball to me۔ فیس بک کے انجینئر کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ دونوں آپس میں کیا بات کر رہے ہیں۔ ان روبوٹس کو آپس میں انگریزی زبان میں گفتگو کرنے کی صلاحیت دی گئی تھی۔ مزید تحقیقات سے معلوم ہوا کہ انہوں نے اپنی نیورل نیٹ ورک استعمال کرتے ہوئے ایک نئی زبان ایجاد کر لی ہے۔ نئی لینگویج میں بات کرنا یہ کوئی عام بات نہیں تھی، اور یہ زیادہ انٹیلیجنٹ ہی کر سکتے ہیں جیسے کہ انسان۔ کمپیوٹرز نے آپس میں ایک نئی لینگویج ڈیولپ کر دی۔ یہ پروگرام کی دنیا میں امپاسبل ہے، پر یہ ہوا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ بوب اور ایلیکس کو صرف ایک کام دیا گیا تھا کہ وہ آپس میں گفتگو کریں۔ جب تک ان روبوٹ سے کسی انسان نے گفتگو کی تو یہ انگریزی میں جواب دیتے رہے، لیکن جو نہیں انہوں نے آپس میں گفتگو شروع کی تو جلد ہی ایک ایسی زبان استعمال کرنے لگ گئے جسے سائنسدان سمجھنے سے قاصر تھے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ غالباً ان دونوں روبوٹس نے انگریزی زبان کو باہمی کمیونیکیشن کے لیے زیادہ کارگر نہ سمجھا، اور اس حادثے کے کچھ دنوں بعد ہی انٹرنیشنل نیوز نے کہا کہ فیس بک نے اس آرٹیفیشل ٹیکنالوجی پروگرام کو مجبوری میں بند کر دیا، اور بہت مشکلوں کے بعد وہ اس پروگرام کو بند کر پائے۔ نہ جانے کیا ہوتا اگر وہ اس دن اس پروگرام کو بند نہ کرتے۔ اس پروگرام کو اس لیے بند کر دیا گیا کہ انجینئر کو لگا کہ وہ روبوٹ زیادہ ہی سمارٹ بن رہے ہیں اور وہ کنٹرول کے باہر جا رہے ہیں۔ سائنسدان یہ معاملہ دیکھ کر اتنا گھبرائے کہ صورتحال قابو سے باہر ہونے سے پہلے ہی دونوں روبوٹس کو بند کر دیا۔ روبوٹس کی نگرانی کرنے والے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ صورتحال سامنے آنے پر انہیں بند کر دیا گیا کیونکہ ابھی ہم اس مرحلے کے لیے تیار نہیں تھے جس کے جانب غالباً یہ روبوٹس بڑھ رہے تھے۔ کچھ بھی ہو، مگر یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا کی یہ سب سے ڈراؤنی، دل کو دہلانے والی ایجاد تھی۔
کیا ہوگا اگر کمپیوٹر انسانوں جیسے سیلف اویئر ہو جائیں اور باتوں کو سمجھنے میں لگ گئے؟ اور کیا ہوگا تب آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسانوں کے سما نہیں بلکہ انسانوں سے بھی زیادہ انٹیلیجنٹ بن گئے؟ تو کیا وہ اس دنیا میں اپنا راج جما سکتے ہیں؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ ایک ایسا پروگرام جو خود سوچ سکے اور ایسے کام کر سکتا ہے جو انسان کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ اور آپ سوچیں گے کہ یہ پروگرام کب آئے گا، تو میں بتا دوں کہ یہ سب کچھ آ چکا ہے اور آج کے وقت بھی یہ استعمال ہو رہا ہے۔ بہت لوگوں کو پتہ بھی نہیں اور اس اسپیڈ کا آپ کو پتہ بھی نہیں جس اسپیڈ میں یہ ہماری زندگی میں ڈیولپ ہو رہے ہیں۔ شاید آپ کو پتہ نہیں ہوگا مگر آپ اس ٹیکنالوجی کو ہر وقت استعمال کرتے رہتے ہیں۔ الیکسا، ایپل کی سیری، گوگل اسسٹنٹ، یہ سب کچھ اور نہیں بلکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ ہی ہیں۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا کہ یہ آپ کی زندگی کو کیسے کنٹرول کر رہے ہیں۔ آپ ایک مثال لیں، جب آپ فیس بک پر کسی پوسٹ کو لائک کرتے ہو، مان لو کہ آپ نے کسی فنی پوسٹ پر کمنٹ کرنا ہے، تو آپ یہ نوٹس کرو گے کہ آپ کو فیس بک اس جیسے سملر ریکمینڈ کرتا ہے جس طرح کی آپ یوٹیوب ویڈیو دیکھتے ہو، اور اسی طرح کی ویڈیو آپ کو سسٹم ریکمینڈ کرتا ہے۔ اور مان لو کہ آپ نے آن لائن پر شوز لینے ہیں تو سسٹم آپ کو اور بھی کمپنیوں کے شوز دکھاتا رہتا ہے اور اس سے ریلیٹڈ اور بھی کچھ چیزیں آپ کو دکھاتا ہے۔ اس سسٹم کو مشین لرننگ کہتے ہیں۔ ہم یہاں اس سسٹم کی بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس سے زیادہ خطرناک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کر رہے ہیں۔ اسی تباہ مچا دینے والی ٹیکنالوجی ابھی تو ہمارے بیچ تو نہیں ہے، پر کچھ انجینئر کا کہنا ہے کہ یہ ایسی ٹیکنالوجی 50 سالوں میں آ سکتی ہے۔ کچھ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی اگلے 20 سالوں تک آ جائے گی۔ دنیا کے سب سے جو انٹیلیجنٹ انسان ہیں، ٹیکنالوجی کو شیپ کرتے ہیں، ان میں سے بہت سے ریسرچر نے یہ کہا ہے کہ اے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہماری سب سے خطرناک ایجادوں میں سے ایک ہوگی۔ کمپیوٹر سائنس کے ماہرین یہ دعویٰ کرنے لگے ہیں کہ 21ویں صدی میں جذبات و احساس کا حاصل کمپیوٹر تیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ برطانیہ کے ممتاز سائنسدانوں میں سے ایک پروفیسر اسٹیفن ہاکنگ نے کہا ہے کہ سوچنے اور سمجھنے والی مشین بنانے کی کوششیں ہمارے وجود کا خطرہ بنتی ہے۔ سر اسٹیفن ہاکنگ کا کہنا ہے کہ اب تک تیار کردہ مصنوعی ذہانت کی قدیم شکلیں پہلے بہت یوزفل ثابت ہو چکی ہے، لیکن وہ ایسی چیزیں پیدا کرنے کے نتائج سے خوف زدہ ہیں جو انسانوں سے میل کھاتی ہے یا انسانوں کو پیچھے چھوڑ سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ خود ہی شروع ہوگی اور خود کو مسلسل بڑھاتی جائے گی۔ یہ ٹیکنالوجی بہت ہی خطرناک بن سکتی ہے ہمارے لیے۔ اگر یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب اگر نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ایک ایسی اچھی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔